معزز سامعین، اس جلسے کے ساتھ میرے محترم سلام رزاق صاحب، میرے بھائی اشر صاحب، اسلم پرویز صاحب، احرار صاحب اور دیگر تمام جو یہاں پر میرے چھوٹے بھائی بڑے بھائی تشریف فرما ہیں، اور اتنا بڑا مجمع، اس میں سب تقریباً میرے جاننے والے ہیں۔ مجھے آپ کے درمیان آ کر عرفان کہہ رہے ہیں لوگ دیکھ نہیں پا رہے ہیں، جبکہ سب مجھے دیکھے ہوئے ہیں، سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو خیر، یہ مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ اردو لٹریری فورم نے اتنے اچھے جلسے کا انعقاد کیا۔ مجھے خوشی اس بات کی بھی ہے کہ میرے چھوٹے بھائی برادر ہاشم خان نے اپنا افسانوی مجموعہ بہت ہی کم وقت میں اردو دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ یہاں پر اتنے اچھے سامعین موجود ہیں کہ مجھے بار بار ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان سامعین کے درمیان تو مشاعرہ ہونا چاہیے تھا، کہاں ہم افسانے کی بات کریں۔ تو یہ جو برائے مذاق میں نہیں بات کہی، اچھے سامعین یقیناً بہت مشکل سے ملتے ہیں۔ اس گفتگو کے دوران مجھے اس اعتراف میں کوئی تردد نہیں کہ ان تمام حضرات نے کتاب پڑھی ہے، لیکن میں نے کتاب نہیں پڑھی، اور جب میں کتاب پڑھ لوں گا اس وقت جو ہے وہ کوئی رائے دینا دیانتداری پر مشتمل مبنی ہوگا۔ میں بغیر کتاب پڑھے بہت ساری باتیں کہہ دینا اور مصنف کی تعریف کر دینا اور افسانوں کے بارے میں کہہ دینا اس کو مناسب نہیں ہے۔ ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ کتاب پڑھی جائے، اس پر غور و خوض کیا جائے اور اس کے بعد میں کچھ چنانچہ میں اس سلسلے میں کچھ کہنے سے معذور ہوں۔ اور غالباً یہ ایک اچھی بات بھی ہے اس لیے کہ یہاں پر جتنے بھی پیشرو مقررین تشریف لائے سب نے ہاشم خان کے افسانوں اور اس کتاب کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کیے۔ چنانچہ میں مزید کچھ کہوں تو ہو سکتا ہے کہ میں اتنے اچھے طریقے سے نہ کہہ پاؤں جتنے اچھے طریقے سے ان حضرات سے میں دو چار چھ باتیں کچھ الگ سے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہرچند کے مجموعی صورتحال ہے معاشرت کی جس پر میں نگاہ ڈالنا چاہوں گا، لیکن اس کا تعلق اردو سے بھی ہے، افسانے سے بھی ہے اور ہاشم خان سے۔ وہ باتیں ہاشم خان سے مختلف نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر اشر نجمی صاحب جو ہے وہ ابھی انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ شروع سے لے کر ابھی تک موجود ہیں اور کوئی یہاں سے وہاں نہیں گیا۔ تو اشر بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب لوگ بالکل اسی طرح جیسے ہم ہاشم خان کی محبت میں ہیں۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہے نا؟ یہ سب ہاشم خان کی محبت میں ہیں اور مجھے اس بات کی بہت خوشی، لیکن مجھے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی جب آپ سب افسانے کی محبت میں، اس سے بھی زیادہ خوشی اس وقت ہوتی جب آپ اردو کی محبت میں۔ مسئلہ یہ کہ جو سامعین ہاشم خان کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ کل کسی قاسم خان کے لیے جمع نہیں ہوں گے جو بھی اتنے ہی اچھے افسانے، اور کل پرسوں جو ہے وہ کوئی شاہد لطیف کے لیے جمع نہیں ہوں گے جو نہیں اچھے افسانے لکھتے ہوں گے۔ تو یہ جو ہے وہ ہمارے سماج کا، ہمارے معاشرے کا ایک عمومی جو ہے وہ رویہ ہے۔ ہم کو جو ہے وہ اردو کی نسبت سے جوڑنا چاہیے تھا، اردو کے معاملے میں افسانے کی نسبت سے جوڑنا چاہیے تھا اور افسانے کے حوالے سے ہاشم خان تک پہنچنا چاہیے۔ اب یہ ترتیب اگر بدل گئی ہے تو کیا ہم اس جلسے میں بیٹھ کر اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم ہاشم خان کے تعلق سے جمع ہوئے لیکن اس حوالے سے ہم افسانے تک پہنچیں گے اور افسانے کے ذریعے اردو تک پہنچیں گے؟ کیا ہم یہ عزم کر سکتے ہیں بیٹھ کر؟ آپ کہیں گے کہ ہم کر رہے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ نہیں کر رہے۔ اگر مان لیجیے کہ ایسا ہوگا تو واپسی پر آپ کی جو ہے وہ ساری میز پر جتنی کتابیں رکھی ہوئی ہیں سب ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ بھی نہیں ہوگا۔ میرا اکثر جلسوں میں تجربہ، اجرائی جلسوں میں تجربہ یہ رہا ہے
بلکہ میں نے دیر تک رک کر منتظمین سے پوچھا ہے کہ آپ نے اگر 200 کتابیں ڈسپلے کی تھی تو اس میں سے کتنی فروخت ہوئی؟ پتہ چلا کہ اس میں سے صرف 5 کاپیاں فروخت۔ یہ آپ لوگوں پر کوئی تنقید نہیں ہے، یہ سماج کے عمومی رویے پر بتا ہے، اور یہی رویے کو جب آپ آگے تک لے کر جائیں گے تو پھر افسانہ بھی سامنے آئے گا کہ صاحب ہم جو ہے وہ، میں اب ہاشم کا افسانہ اس لیے پڑھوں گا کہ مجھے ہاشم میرے دوست ہے، ہاشم میرے چھوٹے بھائی، لیکن میں افسانہ اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ افسانہ مجھے پڑھنا چاہیے، افسانہ میری ضرورت ہے۔ آج جو ہے وہ مجھے یہ کہنے کے لیے معاف فرمائیے کہ افسانہ ہم میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے کتاب ہم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے دور میں کتاب پڑھنے والے محدود چند، افسانہ پڑھنے والے بھی محدود چند، اور ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ شاید کہ ہم اپنے آپ سے بھی کبھی نہیں پوچھتے کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کتاب جو ہے وہ غیر اہم ہو گئی ہے؟ غیر اہم ہو گئی ہے تو اس کا اعلان کر دینا چاہیے کہ کتاب غیر اہم ہو گئی ہے۔ کیا کتاب تزکیہ اوقات ہے؟ اگر ایسا ہے تو آئیے ہم جرأت کا مظاہرہ کریں اور اعلان کر دیں کہ کتاب غیر اہم ہو گئی ہے۔ اگر مان لیجیے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کتاب میں سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں ہے تو بھی اعلان کریں، لیکن نہ تو ہم اعلان کرتے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ کتاب کو سینے سے لگاتے ہیں، ادب کو سینے سے لگاتے ہیں اور افسانے کو سینے سے لگاتے ہیں۔ شاعری چونکہ کہیں نہ کہیں ہم کو لطف اندوز کرتی ہے، اس لیے ہم شاعری کے دیوانے اور مشاعروں میں 5,000 کا بھی مجموعہ ہوتا ہے، 10,000 کا مجموعہ، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اس حوالے سے یہاں پر بیٹھ کر ہم نے جو کچھ بھی باتیں سنی ہیں اس میں ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ہیں کہاں پر۔ یہ یہاں پر افسانے کی بات ہو رہی تھی، کردار کی بات ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے کہ صاحب معاشرہ تو اپنا کردار کھو رہا ہے، افراد اپنے کردار کھو رہے ہیں، تو ہم کردار کو سمجھ کر بھی کیا کریں؟ اب دیکھیے کہ اس معاشرے میں میں ہوں لیکن میں نہیں ہوں، معاشرے میں ہوں اس لیے کہ میں جیتا جاگتا انسان ہوں، آپ کے سامنے چل کے اٹھا ہوں، آپ کی توصیف کریں گے، اس بات کا اعتراف کریں کہ ہاں میں ہوں، لیکن میں اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا میں ہوں نہیں۔ میں سماج میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کیا، میں معاشرے میں کوئی جو ہے وہ اصلاح نہیں کر پا رہا، یا معاشرے سے کچھ میں سیکھ نہیں، تو مجھے جو ہونا چاہیے تھا میں وہ نہیں رہ گیا ہوں، چنانچہ میرا جو کردار ہے وہ ختم ہو گیا، اور ایسے بہت سارے لوگوں کا کردار ختم ہو گیا۔ اب آپ جو ہے وہ دیکھیے، اب سے 30 برس پہلے، 40 برس پہلے جناب علی حضور تو اب سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے ایک ہمارے درمیان آپ تصور کریں گے کہ ایک خاتون تھی محلے میں جو بچوں کو قرآن شریف پڑھاتی تھی یا جو رشتے لگاتی تھی جس کو مشاہدہ کہا جاتا تھا، اور اس خاتون کی یہ بات تھی کہ بچوں کو دعائیں یاد کراتی تھی، کچھ پرانے واقعات سناتی تھی، قصے سناتی تھی، اور اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ بچہ جو ہے وہ اخلاقی طور پر کچھ سیکھ جائے، اس میں ادب آ جائے، اس میں تہذیب آ جائے۔ اب وہ کردار آپ ڈھونڈیے اپنے محلے میں اور کسی بھی محلے میں، آپ کو وہ کردار نظر آتا ہے؟ نہیں آتا۔ اسی طرح سے میں اپنے بچپن کو یاد کرتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ وہ چلتے پھرتے جب ہم نماز کو جا رہے ہوتے تو کسی کو سلام کریں تو بزرگ جو ہے وہ جواب بھی دیتے تھے اور سر پر آتے تھے۔ اظہر عنایتی کا شعر ہے کہ راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے میرے آداب پہ کہتے تھے کہ جیتے رہے۔ تو صاحب معاشرے میں جیتے رہیے کہنے والا کردار ختم ہو گیا، اور ہم کو اس کا علم ہی نہیں، ہم اس کو خبر ہی نہیں رہی کہ وہ کردار چلا گیا ہمارے پاس۔ تو ایسے کتنے کردار ہمارے درمیان تھے، کل تک تھے، جو مرحوم ہو چکے، ہم نے نہ ان پر فاتحہ پڑھی، نہ ان کی ایصال ثواب کے لیے کچھ کرتے ہیں، نہ ان جیسا پیدا کرنے کی کوشش۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کہانیوں سے دور ہو گئے۔ اب گھروں میں نانی دادیاں بھی کہانیاں نہیں سناتی، بھئی کہانی کیوں نہیں سنائی جاتی؟ کہانیوں میں اخلاقی پہلو ہوا کرتا تھا، اس میں درس ہوا کرتا تھا، اس میں عبرت ہوا کرتا تھا۔ اور جن بچوں نے یہ کہانی پڑھی عبد القادر جیلانی کی کہ بھئی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، انہوں نے اپنی زندگی میں کوشش کی کہ جھوٹ نہیں، اور جب وہ ایسا موقع آیا کہ جھوٹ بولنا ہے تو ان کے ضمیر نے ان کو ٹوکا، پکڑا کہ صاحب تم کیا کر رہے ہیں؟ یہ صورتحال ہوا کرتی ہے۔ اب وہ کہانیاں سنائی نہیں جا رہی ہیں، کہانیاں سنانے والے لوگ نہیں ہیں، تو ہم جو ہے وہ کہانیاں
पढ़ने के बारे में कह रहे, जिस बच्चे ने कहानी बचपन में नहीं सुनी, उसने जो है वो छोटी छोटी कहानियां, अखलाकी और यानी इबरत अंगेज कहानियां नहीं पढ़ी बचपन में, वो अपने आप को आज के अदब से रिलेट ही नहीं कर पाए, वो अपना कनेक्शन ही नहीं बना पाएगा कि साहब ये अदब है और मुझे पढ़ना चाहिए। अब मैं जो है वो अक्सर सलाम भाई से भी गुफ्तगू करता हूँ, अफसाने पर असलम परवेज साहब से भी बात करता हूँ, इसलिए कि जितनी शायरी में पढ़ता हूँ उससे ज़्यादा अफसाने पढ़ता हूँ, और बहुत सारी जगहों पर अफसाना पढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि साहब किताब बंद करके मैं उसमें खो जाता हूँ, और फिर जब खो चुका होता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि साहब इस तरह मेरी तरह खो जाने वाले कितने लोग होंगे इस उर्दू दुनिया में। तो पता चला कि नहीं है, इसलिए नहीं है कि वो मतलब जमालियाती एहसास की परवरिश नहीं हो पा रही। बहुत सारी चीजें जो छूट रही हैं उसमें ये भी है कि जमालियाती एहसास की परवरिश नहीं हो पा रही है, और बच्चा जो है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, वो खुश होना सीख लेता है, हंस उठाना नहीं सीखता है, किस तरह किसी चीज पर मजबूर हुआ जाता है, किस तरह किसी चीज को अंगेज किया जाता है, किस तरह सरशारी की कैफियत पैदा होती है, ये आज का बच्चा नहीं जानता। और यही वजह है कि वो जो है वो मसनूई चीजों में खुशियां तलाश करता है, वो आउटिंग पे जाएगा, वो तफरीह पे जाएगा, वो किसी झरने पर जाएगा, है ना, लौट कर आएगा और फिर 20 दिन के बाद, महीने भर के बाद में कहेगा कि भाई मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया बाहर। तो ये फ्रस्ट्रेशन जो आज की दुनिया में आ रहा है, और अब बच्चे भी कहने लगे कि हम फ्रस्ट्रेट हो गए, ये फ्रस्ट्रेशन तो हमारी जिंदगी में कभी नहीं आया, इसलिए कि जरा सा तबीयत में जो है वो थोड़ी सी बेचैनी पैदा हुई, कोई गजल गुनगुना ली, कोई शेर पढ़ लिया, कोई किताब अच्छी सी उठा ली, 2 बरख 4 बरख 10 बरख पढ़ लिए, तबीयत में एक कैफियत, एक सरशारी आ गई। तो ये नहीं, हम लोग इतनी अच्छी महफिल में बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूँ बहुत अदब के साथ आपसे दरखास्त करता हूँ कि इन बातों पे गौर कीजिए, गौर करने के बाद में इस पर जो है वो कुछ हरकत कीजिए कि हम अपने आसपास के लोगों को समझाएं, उनको इस तरफ राग़िब करें, अपने एक्सटेंडेड जो फैमिली होती है उसके लोगों को बुलाएं, बिठाएं, समझाएं। बच्चों को देखिए बहुत सारी तफरीयात घर में होती है, बर्थडे पार्टी होती है, लेकिन कोई भी बुजुर्ग जो है वो सारे बच्चों को जमा करके उनसे बहुत सारी बातें नहीं करता। आज के समय बच्चा जो है बड़ा जो है वो उनके सामने बच्चा हो जाता है और अपने बड़प्पन को खो देता है। ये एक जमाने में बहुत अच्छी बात हुआ करती थी कि बड़ा बच्चों के साथ मिलकर बच्चा हो जाए, लेकिन अब जो है बहुत जरूरत है कि बड़े को बड़े जैसा पेश आए। तो ये इस तरह से मतलब अगर होगा तो हम अपने अंदर जो किरदार होना चाहिए था उसको शायद तलाश कर पाए, माशरे को कुछ दे सके, और जब माशरे को कुछ दे पाएंगे तो माशरा जो है वो ज़बान की भी कद्र करेगा, अदब की भी कद्र करेगा, अफसानों की भी कद्र करेगा, और अपने उस अफसाना निगार तक पहुंचेगा जिस तक उसको पहुंचना चाहिए, जिसकी उसको कद्र। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा।